صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وطن عزیز کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام، آئیے تمام اسلامی بھائی مل کر اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان، دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما، دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت عنایت فرما، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں شوقت فرما، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوقت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، پھر مہیا میرے مولا اس راحت فرما، پھر مہیا میرے مولا اس راحت
راحت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا اور عطا جذبائے پابندی سنت فرما اور عطا جذبائے پابندی سنت فرما یا خدا پاک وطن کی تو پاکستان میرے داتا کا پاکستان میرے خواجہ کا پاکستان بابا فرید کا پاکستان محدث اعظم کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان میرے خواجہ کا پاکستان مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان مرحبا وطن پاک وطن پاکستان دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما دے ترقی تو عنایت سے برکت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما ستا شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ دور تار سے تار سے دنیا کی محبت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ
محدث اعظم کا پاکستان، داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، اولیاء کا پاکستان، مکی مدنی مصطفیٰ کا پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ قیامت کے روز جو وہاں دہشتیں ہوں گی، حساب کتاب ہوگا، جلد نجات پائے گا جو آقا پر درود پڑھے گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، اور ہماری بھی یہ تمنا ہے یا ہونی چاہیے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا، سید الانبیاء، بدر الدجا، شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرامین اچھی نیتوں کے تعلق سے، ثواب بڑھانے کے نسخے، 72 مدنی گلدستے ہیں اس میں، اور پتہ یہ کس کی طرف سے؟ امیر اہل سنت کی طرف سے۔ فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی، فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس سے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ اب اچھا کام ہے، جائز کام ہے، ثواب والا کام ہے، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ عطا کیا جائے گا۔ اب سنیے امام اہل محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، الحاج حافظ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کیا فرماتے ہیں نیت کے تعلق سے؟ جب کام کچھ بڑھتا نہیں،
صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں. تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے. بھی اجتماع میں آئیں، اب جس قدر نیتیں کریں اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت سے، جبکہ وہ نیت کرنے کا محل بھی ہو. بیان ہو رہا ہے، سن رہے ہیں سب مدنی چینل کے ناظرین حاضرین. اب جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اجر و ثواب اسی قدر زیادہ ہوتا چلا جائے گا. نیتوں کا ذہن بنانے کے لیے اچھا ماحول اپنائیں. یہ رسالہ پڑھیں، مبلغین بھی، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، نئے اسلامی بھائی بھی، پرانے اسلامی بھائی، ہر مسلمان اس کو پڑھے. 72 مدنی گلدستے ہیں اس کے اندر. خصوصی نیت، صبح صبح کی نیت، جوتا پہننے کی نیت، اتارنے کی نیتیں، بیت الخلاء جانے کی نیتیں، وضو کی نیتیں، مسجد میں جانے کی نیتیں، دعا مانگنے کی نیتیں، مؤذن کے لیے نیتیں، امام کے لیے نیتیں، خطبے کی نیتیں. کتنی 72 مدنی گلدستے ہیں. 72. اللہ میں نصیب فرمائے. تو اللہ کی رضا کے لیے اس بیان میں بلکہ اجتماع میں شرکت کروں گا، یہ نیت فرما لیجیے. ثواب کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا. جو نیکی کی دعوت بیان میں دی گئی اس پر عمل کروں گا، ممکن ہوا اوروں تک پہنچاؤں گا، ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنوں گا. دو زانوں جن جن کے لیے ممکن ہو بیٹھ کر سنیں، جیسے اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں نماز میں. اور تھک جائیں تو جس طرح مہذب انداز جو بھی آپ اختیار کریں اس طرح بیٹھ جائیں. اور جب کچھ ریلیکس ہوں پھر دوبارہ دو زانوں بیٹھ جائیں. با ادب با نصیب. قرآنی آیات پڑھی گئیں تو رحمت الہی کی امید پر انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا. اہم مدنی پھول لکھوں گا. جنہوں نے لکھنے کا سامان کیا ہوا ہے وہ یہ نیت کر سکتے ہیں. آج یوم آزادی پاکستان ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو، حاضرین کو، سب کو مبارک ہو. اس موقع پر اور نئے سال کے آنے پر یا شادی کے موقع پر یا کوئی خوشی ملتی ہے تو بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس خوشی کو نہیں مناتے بلکہ گناہوں میں ملوث ہو کر اس خوشی کو مناتے ہیں. یقیناً یہ عقل مندی نہیں ہے. جس مولا نے خوشی دی اس کو کیوں بھولیں. اور ہم شکر گزار بنیں تاکہ نعمتوں کو دوام ملے، خوشیاں ہمارے پاس رہیں اور اللہ اور بھی خوشیاں عطا فرمائیں. مگر بدقسمتی کے ساتھ خوشی کے موقع پر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور نہ کرنے کے کام کرتے ہیں. بہت سے گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان، خوشی ہو، کوئی فنکشن ہو، شادی ہو، یوم آزادی ہو، کوئی موقع ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرتے، فرما بردار ہی رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں. جو خوش نصیب گناہوں سے بچیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازے گا. ترک گناہ کے کچھ انعامات عرض کرتا ہوں آپ کو. جہنم میں لے جانے والے اعمال، الزواجر عن اقتراف الکبائر کا یہ اردو ترجمہ، یہ دوسری جلد ہے. بہت پیاری کتاب. گناہوں کی سزاؤں کا بیان ہے، کبیرہ گناہوں کا بیان ہے، آخرت کی سزاؤں کا بیان ہے. اس کے اندر دوسری جلد میں صفحہ نمبر 505 سے یہ روایت شروع ہو رہی ہے. اس کا حوالہ دیا گیا ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 2496. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کے محبوب دانہ قیوم منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک یا دو مرتبہ یہ حدیث بیان فرماتے نہیں سنا، یہاں تک کہ 7 یعنی 7 تک کا عدد شمار کر کے فرمایا، بلکہ میں نے
7 سے زائد مرتبہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا. وہ ارشاد کیا ہے سنیے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کی حکایت ہے. اس شخص کا نام تھا کفل، جو اپنے کسی عمل میں بھی گناہ سے نہیں بچتا تھا. ایک دفعہ اس کے پاس ایک عورت آئی. اس نے اسے 60 دینار، دینار کا مطلب ہے سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے. جب وہ کفل نامی شخص اس عورت کے پاس زنا کے لیے بیٹھا، وہ عورت کانپنے لگی اور رونے لگی. پوچھا تجھے کس چیز نے رلایا؟ کیا میں نے تجھے مجبور کیا؟ عورت نے کہا نہیں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا برا کام نہیں کیا اور مجھے شدید حاجت نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے. تو کفل نے کہا تو اللہ تعالی کے خوف سے ایسا کر رہی ہے تو میں اس سے ڈرنے کا زیادہ حقدار ہوں. تو چلی جا، اور میں نے جو تجھے 60 دینار دیے وہ بھی تیرے لیے ہیں. اللہ عز و جل کی قسم، آئندہ میں کبھی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کروں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بے شک اللہ عز و جل نے کفل کی بخشش فرما دی. لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا. سبحان اللہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخشی مینوں کم بن جاندا میرا ایک قطرہ جے بخشی مینوں کم چل کے ناظرین اور سردار آباد فیضان مدینہ کے حاضرین، کفل گناہوں سے نہیں بچتا تھا، اس عورت پر قادر تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچا. حالانکہ اس کا ماضی تو گناہوں میں گزرا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فقط اس کا یہی عمل قبول کر کے اپنی رحمت سے اس کی بخشش فرما دی. تو دیکھیں ترک گناہ کا کفل کو کیسا انعام ملا. رات کو انتقال ہوا، صبح بخشش ہو گئی، ابھی توبہ کی تھی. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. بخاری شریف حدیث نمبر 1423، شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل 7 بندوں کو اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے
جسے کوئی منصب و جمال والی عورت برائی کی دعوت دے تو وہ کہے بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. قیامت کے روز کوئی درخت، کوئی شیلٹر، کوئی شامیانہ، کوئی چھت، کوئی مکان، کوئی ہال نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، جہنم کا کھٹکا اور جنت سے روک دیا گیا ہوگا، بھوک سے حالت خراب ہوگی. ایسے میں وہ شخص کہ جسے جمال و مال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا. ترک گناہ کا انعام کیسا ملے گا؟ سبحان اللہ. ایک اور بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ سنیے. حدیث نمبر ہے 2272. یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی. وہ 3 اشخاص کہ جن پر غار کا منہ بند ہو گیا تھا. کسی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کسی غار میں ٹھہرے، اوپر سے کوئی پتھر لڑکتا ہوا آیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے تمہیں اس چٹان سے اسی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ اپنے اچھے اعمال کے وسیلے سے دعا کرو. ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ عز و جل، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھی. میں نے اسے اس کے نفس کے بارے میں بہت ورغلایا، اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ شدت قحط کے سبب اسے حاجت پیش آئی. وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے ساتھ تنہائی مہیا کرے. وہ میری بات مان گئی، یہاں تک کہ میں نے قدرت پائی. کہنے لگی تیرے لیے جائز نہیں کہ نکاح کے بغیر ایسا کام کرے. تو میں بدکاری سے باز رہا، اسے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھی. سونے کے جو دینار میں نے اسے دیے تھے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دیے. یا اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں وہ ہم سے دور فرما دے. یہ دعا ہوئی تو وہ بہت بڑا پتھر جو غار کے منہ پر آ کر غار کو بند کیے ہوئے تھا وہ وہاں سے ہٹ گیا. تو گناہ کو ترک کرنے کا دنیاوی انعام یہ ملا کہ مصیبت سے نجات ملی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. تو گناہ کا موقع ملا، اللہ سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالی نے بخشش فرما دی. گناہ کا موقع ملا، قدرت پائی، عورت خود کہتی ہے، ورغلاتی ہے، مگر وہ اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑتا ہے. قیامت کے روز عرش الہی کا سایہ ملے گا، دنیا و آخرت میں انشاءاللہ اس پر خیر ہوگی. اور اگر بدقسمتی کے ساتھ وہ بدکاری کا ارتکاب کرے گا تو بدکار کی، زانی کی اسلامی سزا دنیا کی یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. تو وہ نادان، وہ احمق جو نفس و شیطان کے اطاعت گزاریں، بدمست ہیں، گناہوں بری زندگی گزار رہے ہیں، شہوت پرستی میں مبتلا ہیں، لمحہ بھر کی لذت یہ کہیں طویل غم کا باعث نہ بن جائے. اسلامی سزا دنیا کی یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں یا پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. اے نادان، اے شرمگاہ کی تسکین میں لگے رہنے والے نادان احمق، تو اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو تیرے چہرے کی رونق چلی جائے گی، رزق میں تنگی آئے گی، رب تبارک و تعالی ناراض ہوگا، جہنم کی سزا ہوگی. اور اے بوڑھے ہونے کے باوجود ایسی حرکتوں سے نہ باز آنے والے، تو بھی سن، جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا. او برباد ہونے والے، غور کر، تو جس لت میں پڑا ہے
یہ شراب نوشی سے بڑا گناہ اور مثل بت پرستی ہے. دوران بدکاری تیرا ایمان تجھ سے جدا ہو جاتا ہے. کثرت بدکاری کی وجہ سے کثرت اموات ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. اور بدکار تو بدکاری سے باز نہ آیا تو سن، رب جبار و قہار جل جلالہ کی ناراضی کی صورت میں بعد انتقال عالم برزخ میں تجھے تنور کی مثل مقام پر آگ کا عذاب دیا جائے گا. بروز قیامت بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. اور بدکاری کے لیے مزین ہونے والے، ہار سنگھار کرنے والے، میک اپ کرنے والے، بن ٹھن کر نکلنے والے، اگر آگ کی کینچی سے تیری نرم و نازک کھال کاٹی گئی کیا کرے گا؟ اور فاجر، اگر بروز قیامت شرمگاہ سے بدبودار پیپ جاری کر دی گئی، غور کر ساری مخلوق کے سامنے تیری ذلت کیسی ہوگی، رسوائی کیسی ہوگی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. کر لے توبہ، سچی توبہ. توبہ کیا؟ اعتراف کہ ہاں میں نے جرم کیا، شرمندگی کا اظہار کہ میں نے صحیح نہیں کیا، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ اللہ اللہ، وہ مولا تو مہربان ہے، ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. سن، اور بدکاری کے چکروں میں پڑنے والے، کہ خوشی کے موقع پہ سب چلتا ہے، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، دل دماغ کا زنا. اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو کہیں کا نہ رہے گا. اور اگر تو سچی توبہ کرے گا تو سن تیرا مالک و مولا اپنے پاک کلام میں کیا فرماتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 135-136. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے اللہ کے سوا، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کو بدلا ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں. اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کیا ہی اچھا نیک یعنی انعام و حصہ ہے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اس سے اس کے رحمت کا، اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخشی مینوں کم بن جان
بدکاری جیسے گندے کام سے بچنے کے لیے کچھ تدبیریں بھی عرض کر دیتا ہوں. سچی توبہ. نمبر 2، کسی ولی کامل سے اپنی نسبت قائم کر لیں. کوئی جامع شرائط پیر سے مرید ہو جائے. اوراد و وظائف کریں. مثلا فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو شیطان سارا دن گناہ نہ کرا سکے گا، چاہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ جائے. نگاہوں کی حفاظت کی جائے. بدکاری کا آغاز جو ہے نگاہوں سے ہوتا ہے. فکر مدینہ کی جائے. کچھ غور و تفکر کیا جائے. اس کے انجام پر غور کیا جائے. مدنی انعامات اپنائے جائیں. مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے. نکاح کی صورت کی جائے، یہ بھی بدکاری سے بچاتا ہے. مدنی ماحول اپنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جب خیالات اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. ایسے موقعوں پر، خوشی کے موقع پر سب چلتا ہے تو بہت سارے نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. شراب نوشی میں مست ہو جاتے ہیں. برائیوں کی ماں بہت زبردست رسالہ ہے. شراب برائیوں کی ماں ہے. نگران شورا کا بیان ہے، اس کا تحریر رسالہ ہے. یہ نگران شورا کا بیان جو ہے اس نے نہ جانے کتنوں کو توبہ کروائی، اور یہ رسالہ اسی کو مزید ترمیم کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 91 پر ہے: جو ترک گناہ کرے گا، ترک شراب کرے گا، شراب کو چھوڑ دے گا اللہ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے، سنیے اس کو کیا انعام ملے گا. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2003، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان: ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت میں شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب نہ پیے گا. تو جو شراب پیے گا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اس کو جنتی شراب نہیں ملے گی. اور جو اللہ کے خوف سے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو شراب اور نشوں سے بچائے گا، سبحان اللہ، اس کو جنت میں جنتی پاکیزہ شراب پلائی جائے گی. سنیے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، صفحہ نمبر 139. اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر مرد اور ہر جنتی عورت کو سلام فرمائے گا اور فرمائے گا: میرے اولیاء، مطیعو، فرما بردار بندو، تم کو مرحبا. اے میرے فرشتوں، ان کی مہمان نوازی کرو. فرشتے موتی کے دسترخوان پیش کریں گے جن پر مختلف اقسام کے کھانے ہوں گے. جنتی کھانے کھا چکیں گے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا: میرے بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں، ان کو پلا کر سیراب کرو. ملائکہ یعنی فرشتے سونے کے پیالے پیش کریں گے. ہر پیالہ 70 موتیوں سے جڑا ہوگا. شیشے کے پیالے پیش کریں گے، سرخ یاقوت سے جڑے ہوں گے. ہر پیالے میں پاکیزہ شراب کی ایک نئی قسم ہوگی. پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی. ان میں سے ہر کوئی، ہر جنتی مرد، ہر جنتی عورت انہیں ایک ایک پیالہ شراب طہور نوش کرے گا، پیے گا. سیر ہو جائے گا تو پیالہ اس سے کہے گا، جنتی مرد سے یا جنتی عورت سے پیالہ کلام کرے گا اور کہے گا: اے اللہ کے ولی،
اگر آپ نے مجھ سے دودھ نوش فرما لیا تو اب شراب طہور نوش فرمائیے، اور اگر شراب طہور پی چکے ہیں تو اب صاف ستھرا شہد نوش کیجئے۔ تو وہ اس سے پیے گا یہاں تک کہ سیراب ہو جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے ہمیں ہمارے رب عز و جل نے حکم دیا ہے، ہم ان پیالوں سے آپ کو انواع و اقسام کی 70 ذائقوں کی شراب طہور سے سیراب کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ دوسرے ذائقے سے زیادہ بڑھ کر لذیذ ہوگا۔ جب جنتی سیراب ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میرے مطیع و فرما بردار، یعنی حکم ماننے والے اور مجھ سے محبت کرنے والے بندوں کو مرحبا، اے میرے فرشتوں اب پھلوں سے ان کی تواضع کرو۔ تو جنت میں جنتی شرابیں پلائی جائیں گی، کن کو؟ جو دنیا میں اس بدبودار، اس نشہ آور، بدمست کر دینے والی، ماں بیٹی کی تمیز اٹھا دینے والی، الٹی الٹی حرکتیں کرانے والی شراب سے بچیں گے، انہیں جنت میں جنتی شراب پلائی جائے گی۔ اس جنتی شراب کا قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر ہے۔ سورہ واقعہ میں جو ارشاد ہوتا ہے اس میں سے آپ کو سناتا ہوں آیات، اور ترجمہ کنز الایمان سے، تفسیر نور العرفان سے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتصيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ تفسیر نور العرفان، کہ نہ انہیں موت آئے اور نہ ان کا لڑک پن بدلے۔ یہ غلمان یعنی جنتی لڑکے جنت میں ہی پیدا کیے گئے، حوروں کی طرح اہل جنت کے خدام ہیں۔ کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب۔ تفسیر نور العرفان، جنتی لوگوں کو کسی کام کے لیے جنبش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، ہر کام خدمتگار بچے کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں سے پردہ نہ ہوگا، ورنہ وہ اندر باہر کی خدمت نہیں کر سکتے، جیسے دنیا میں بچوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا، صلہ ان کے اعمال کا۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دہر میں ارشاد ہوتا ہے قواریر من فضة قدروها تقدیرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون۔ اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ ترجمہ کنز الایمان، کیسے شیشے چاندی کے، تفسیر نور العرفان، چاندی کی طرح سفید و مضبوط، ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ، شیشے کی طرح صاف و شفاف کہ باہر سے اندر کی چیز نظر آوے۔ سبحان اللہ، کیونکہ دنیا کا شیشہ ریتے سے بنتا ہے، وہاں کا شیشہ جنت کی زمین سے بنا ہوگا، وہاں کی زمین چاندی کی ہے۔
ساقیوں نے اسے پورے اندازے پر رکھا ہوگا. تفسیر: جنت کے خدام جام بقدر ضرورت بھریں گے. جنتی کو جتنی خواہش ہوگی اسی قدر جام بھرا جاوے گا تاکہ نہ تو خواہش باقی رہے نہ بچا ہوا پھینکا جائے. اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی. تفسیر: بعض شربتوں میں ادرک کی ملاوٹ، بعض میں کافور کی. وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں. تفسیر: یہ چشمہ تمام مشروبات سے اعلیٰ و لذیذ ہوگا. مقربین تو خاص ہی پئیں گے. دوسری جنتی لوگوں کے مشروبات میں سے اس کی آمیزش ہوگی. اور ان کے آس پاس جنت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. ان غلمان و ولدان میں بعض تو جنتی مخلوق ہیں حوروں کی طرح، اور کفار کے وہ بچے جو ناسمجھی کے حالت میں فوت ہوئے، نہ خود نیک اعمال کر سکے نہ ان کے ماں باپ. مومن ان کا بچپن دائمی ہوگا، کبھی جوان نہ ہوں گے. اندر باہر کی خدمت ان کے سپرد ہوگی. تو جو دنیا میں شراب سے بچے گا اسے جنت میں جنت کی پاکیزہ شراب پلائی جائے گی. اور جو بے صبری کرے گا، نفس و شیطان کے چکر میں پھنسے گا، بری صحبت میں آ کر ان چکروں میں پڑ جائے گا، تو الامان والحفیظ، یہ برے دوست برے کام ہی کروائیں گے. کبھی چکھ لیں بھائی تھوڑا سا، کیا ہے، کیا حرج ہے یار. تو ابھی چکھے گا، بعد میں پیے گا، پھر پلائے گا، اور پھر دنیا آخرت میں بربادی اگر اللہ ناراض ہو گیا. گناہوں کی نحوست، یہ رسالہ ہے، اس میں شراب کے 10 نقصانات لکھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں. بحر الدموع، جس کا ترجمہ آنسوؤں کا دریا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں شراب کے 10 نقصانات نقل کیے گئے. امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ بندے کی عقل میں فطور ڈال دیتی ہے. اس طرح وہ بچوں کے لیے تماشا اور مذاق بن جاتا ہے. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شرابی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا. وہ اپنے منہ پر پیشاب مل رہا تھا، استغفر اللہ، اور کہہ رہا تھا الہی مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما. لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو ہوش نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں. مزید فرماتے ہیں، میں نے نشے مدہوش ایک شخص کو دیکھا جس نے قے کی تھی اور کتا اس کا منہ چاٹ رہا تھا. تو نشہ کرنے والا وہ کہہ رہا تھا، اے میرے آقا اللہ تجھے اولیاء جتنی بزرگی عطا فرمائے. وہ کتے کو یوں کہہ رہا تھا، اس کو ہوش ہی نہیں تھا اپنا. نمبر 2، یہ مال کو ضائع و برباد کرتی ہے. شراب مال کو ضائع اور برباد کرتی ہے، تنگ دستی کا سبب بنتی ہے. فاروق اعظم نے دعا مانگی، یا الہی ہمیں شراب کے بارے میں واضح حکم ارشاد فرما دے، کیونکہ یہ مال کو برباد کرتی اور عقل کو ختم کرتی ہے. شراب عداوت اور دشمنی کا سبب بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. تو کیا تم باز آئے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فاروق اعظم نے عرض کی، یا رب ہم باز آ گئے. چوتھا نقصان، شراب کھانے کی لذت اور درست کلام سے شرابی کو محروم کر دیتی ہے. 5، بعض اوقات شرابی شراب پر اس کی بیوی کو حرام کر دیتی ہے، اور اس کے باوجود مرد کا عورت کے ساتھ بیوی کے طور پر رہنا بدکاری ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ شرابی اکثر نشے میں طلاق دے دیتا ہے اور طلاق کو بھول جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا، یوں اپنی حرام کی ہوئی بیوی سے بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے. صحابہ کرام سے منقول ہے، جس نے اپنی بیٹی کسی شرابی کے نکاح میں دی، گویا اس نے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا. شراب کا چھٹا نقصان، شراب ہر برائی کی کنجی ہے.
اور شرابی کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو شراب نوشی سے بچتے رہو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ 7، شرابی شراب کو بدکاروں کی مجلس میں لے جاتی ہے، اپنی بدبو سے اس کے کاتب فرشتوں کو ایذا دیتی ہے۔ 8، شراب شرابی پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتی ہے، 40 دن تک نہ اس کا کوئی عمل اوپر پہنچتا ہے نہ ہی دعا۔ 9، شراب نوشی شرابی پر 80 کوڑے واجب کر دیتی ہے، لہذا اگر وہ دنیا میں اس سزا سے بچ بھی گیا تو آخرت میں مخلوق کے سامنے اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ 10، شراب شرابی کی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اور شراب سے مرتے وقت ایمان چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ مسلمان ہے مولا تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین۔ شرابی کی سزائیں، یہ نیکیوں کی جزائیں، گناہوں کی سزائیں اس کے اندر لکھی ہوئی، بہت ہی ہولناک سزائیں۔ اللہ اکبر۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس میں بھی ہے، اور برائیوں کی ماں، اس کے اندر بھی شرابی کی طرح طرح کی سزائیں اس میں لکھی ہوئی کہ وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے، اور قبر کی سزا شرابی کے لیے کیا ہے؟ فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شرابی مر جائے اسے دفن کر دو، اور مجھے ایک لکڑی پر لٹکا کر اس کی قبر کھودو، اگر شرابی کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو یوں ہی مجھے لٹکتا چھوڑ دینا۔ اتنے وثوق کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شرابی کا چہرہ قبر میں قبلے سے منحرف کر دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے۔ اور قیامت میں کیا انجام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ شرابی قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ کالا ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، زبان سینے پہ لٹکتی ہوگی، اور خون کی طرح لعاب اس کے منہ سے بہتا ہوگا۔ یہ لوگوں میں اس کی پہچان ہوگی قیامت کے روز کہ یہ وہ بدبخت شخص تھا جو دنیا میں شراب نوشی کرتا تھا۔ قبر سے اٹھے گا، بدبودار ہوگا، گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی، ہاتھ میں جام ہوگا، اور سانپ اور بچھو اس کے جسم پر چپٹے ہوں گے، آگ کی جوتیاں اسے پہنائی جائیں گی، اور قیامت کے دن بدکاروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو دوزخ کی جانب گھسیٹا جائے گا، اور جہنم کے عذاب دینے والے فرشتے عذاب کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، اور دنیا کی دنوں کی گنتی کے برابر دوزخ میں انہیں مارتے رہیں گے۔ 40 سال تک جہنمی کے سر کے ہر عضو پر بچھو ڈنک مارتے رہیں گے، جسم کے ہر عضو پر بچھو ڈنک مارتے رہیں گے، سانپ ان کے سر پر ڈستے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ وہ چلاتے رہیں گے، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے۔ اللہ کی پناہ۔ شرابی پانی کے پیالے جب ان کو پیش کیے جائیں گے جو کہ کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کے ہوں گے، شرابی پیالے کو منہ لگائے گا تو چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی پیٹ میں پہنچے گا تو ہاتھوں کو کاٹ دے گا اور پچھلے مقام سے نکل جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں بلکہ اس سے پہلے دنیا میں، نزع میں، قبر میں، محشر میں، جہنم میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو خوشی کے موقع پر سب نہیں چلتا بھائی،
خوشی ہے یا غمی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلنا چاہیے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شراب کی ممانعت کے متعلق بہت سی آیتیں بھی ہیں۔ یہ برائیوں کی ماں، یہ رسالہ جو پڑھ لے گا انشاءاللہ عز و جل وہ خود بھی باز آئے گا، اوروں کو بھی تلقین کرے گا۔ یہ ایسا رسالہ ہے۔ شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، جشن آزادی پر، نئے سال کے آنے پر، اور جو موقع مختلف خوشیوں کا ہم محسوس کرتے ہیں تو گانے بجانے کے سلسلے ہوتے ہیں، نتنے گانے اور استغفر اللہ نہ جانے کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں۔ تو گانے باجے کی ہول ناکیاں رسالہ امیر اہل سنت کا ہے، اس میں گانے باجے کی ہول ناکیاں ذکر کی گئی ہیں، کچھ پیش کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کے خوف سے گانا چھوڑ دے گا، ترک کرے گا، اس گناہ سے بچنے کا اس کو انعام کیا ملے گا، پھر یہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ گانے باجے کی ہول ناکیاں رسالہ ہے، اس میں امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا اور لہو، ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے وہ لہو ہے۔ دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے۔ قرآن اور ذکر اللہ ایمان اگاتے ہیں، اور لہو ہر وہ چیز جو نیکی اور کام کی باتوں سے غافل کر دیتی ہے، اور گانا یہ دل میں نفاق اگاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر 2 شیطان مقرر فرما دیتا ہے، ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر، دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے، اور دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خاموش نہ ہو جائے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گانا دل کو خراب، اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈیلے گا۔ تو گانا بجانا حرام، گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جو خوش نصیب اس سے بچے گا سبحان اللہ اس کو کیا انعام ملے گا؟ نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں۔ اس رسالے میں فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ عز و جل جنتیوں کے لیے گانے والی حور عین بھیجے گا، اور وہ جنت کے باغات میں سفید چمکدار موتی کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے جن کا طول یعنی لمبائی 100 سال کی مسافت ہوگی، چوڑائی 500 سال کی مسافت ہوگی۔ سب عورتیں خاتون جنت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی ہوں گی، اور ایک دوسرے ایوان میں تمام مرد نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان کے لیے بچھونے بچھائے جائیں گے، مسندیں لگائی جائیں گی، حوریں آگے بڑھ کر خوش کن آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد سنائیں گی، اس سے اچھی آواز کسی سننے والے نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اس میدان میں درخت ہوں گے جن کی ہر ٹہنی میں 90 قسم کے ساز ہوں گے، فرشتے ان درختوں کو اس حور کے سامنے کر دیں گے۔ اللہ عز و جل حور سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کو میری حمد کے نغمے سناؤ، میری ثنا کے نغمے سناؤ، انہوں نے دنیا میں میری خاطر گانوں اور باجوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا، اور جو دنیا میں میرا کلام یعنی قرآن پاک سن کر خوش ہوتے تھے، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر خوش ہوتے تھے، آج ان کے لیے میرے ہاں خوشی اور عزت ہے۔ حوریں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کریں گی، اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گی، بزرگی بیان کریں گی، وحدانیت کے نغمے گائیں گی۔ سبحان اللہ۔
عرش کے نیچے سے ان سازوں پر ایسی ہوا چلے گی کہ سب لوگ حق تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی میں جھوم اٹھیں گے، وجد میں آ جائیں گے. فرشتے ان کی طرف سونے کی کرسیاں بڑھائیں گے جن پر سونے کی کڑھائی والے بچھونے یعنی کور ہوں گے، سبز باریک ریشم کے ہوں گے. استر یعنی اندرونی حصہ قنادیس یعنی خاص ریشم کا ہوگا. جنتی ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے تم نے دنیا میں نماز و عبادت کی جو مشقت اٹھائی وہ کافی ہے، اب تم جھوم جھوم کر اپنے اعضاء کو مشقت میں نہ ڈالو، ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ. یہ کرسیاں تمہیں لے کر پلک جھپکنے کی مثل ناز و فخر سے چلیں گی. ان میں روح ہے، ان میں پر ہیں. چنانچہ جنتی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے. کرسیاں پلک جھپکنے کی مانند ان کو لے کر جھومتی رہیں گی. حوریں جب نغمہ اپنا دھیما کریں گی تو کرسیاں بھی آہستہ آہستہ جھومیں گی، اور نغمہ پرجوش ہوگا تو کرسیاں بھی پرجوش ہو جائیں گی. اہل جنت خوشی کے مارے خود سے بیگانے ہو جائیں گے. اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو. طائران جینا یعنی جنت کے پرندے، وہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے شریک لہ. اللہ 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 اللہ. جب حوریں اپنے نغمے جو کہ حمد و ثنا پر مشتمل ہوں گے، ذکر اللہ پر مشتمل ہوں گے، سنا چکیں گی، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے داؤد، عرض کریں گے لبیک یا رب العالمین. اللہ ارشاد فرمائے گا داؤد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس منبر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب بندوں کو زبور شریف کی، میرے بندوں کو زبور شریف کی حضرت داؤد علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو کر زبور شریف کی 10 صورتیں تلاوت کریں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جنتی حوروں کی آواز سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. خوش الحانی میں داؤد علیہ السلام کی آواز 90 مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی. اب جنتیوں کو جب وجد سے افاقہ ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے بندو کیا تم نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی تھی؟ عرض کریں گے نہیں یا رب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی اچھی آواز سناؤں گا. اب یہاں طوائفوں کی آوازوں میں کیا رکھا ہے؟ ان بدکار مردوں کی آوازوں میں کیا رکھا ہے؟ گلوکاروں کی آوازوں میں. سبحان اللہ. جنت میں حوروں کے نغمے، داؤد علیہ السلام کی آوازیں اور زبور شریف کی تلاوت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا. اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، منبر پر تشریف فرما ہو کر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجئے. سلطان دو جہان، صاحب قرآن، صاحب حسن صوت ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے. آپ کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا زیادہ خوش کن ہوگی. سارے جنتی، ان کی کرسیاں، عرش کی قندیلیں، فرشتے، حور، غلماں، بچے سب خوشی سے سرور میں آ جائیں گے، وجد میں آ جائیں گے. جنت کی ہر چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
آواز کی نغمگی اور حسن سے جھومتی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو کیا تم نے کبھی اس سے اچھی آواز سنی تھی؟ عرض کریں گے تیری عزت و جلال کی قسم جب سے ہم پیدا ہوئے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کسی کی نہیں سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز سناؤں گا. اللہ تبارک و تعالی خود سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے ہیں وہ خوش لو. کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام تلاوت فرمائے گا. جنتی حق تبارک و تعالی کا کلام سنیں گے تو وجد و مستی میں ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے. کیا منظر ہوگا؟ اللہ دکھائے اللہ دکھائے اپنے کرم سے. مال اسباب پردے حجابات محلات درخت حوریں نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے. باغات جھوم اٹھیں گے. درخت نہریں کلام عزیز و غفار کی مٹھاس سے وجد کرنے لگیں گے. جنت میں وجد میں آ جائے گی. اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے. عرش کرسی فرشتے سب جھومنے لگیں گے اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت و شوق سے وارفتہ ہو جائے گی. اللہ 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 تبارک و تعالی ہمیں خوشی میں غمی میں ہر حال میں اپنا مطیع و فرما بردار رکھے. گھر میں شادی ہے تو اللہ کی یاد کریں اس کی محبوب کی یاد کریں. گھر میں فوتگی ہو گئی تو اللہ رسول کی یاد کریں. تنگ دستی ہے تو اللہ رسول کی یاد. خوشحالی ہے تو اللہ رسول کی یاد. یاد رکھیں جو خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا غم کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد نہیں سنتا. تو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. شادی یہ کیا بٹھا کر کھانا کھلائیں گے؟ کیا یہ میت ہے؟ یہ کیا ہے؟ ارے استغفر اللہ بھائی. کیا شادی میں شریعت کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں؟ استغفر اللہ. مسلمان ہر حال میں شریعت کا پابند ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اس کے لیے سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اپنے حبیب کا مطیع و فرما بردار رکھے. گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بدکاری سے بچائے. ہمیں شراب اور نت نئے نشوں سے بچائے. ہمیں گانے باجے سے بچائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے مدنی ماحول اپنا لیجئے. مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. مدنی انعامات امیر اہل سنت نے نیک بننے کا نسخہ دیا تو ہوا. اسلامی بھائیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی وہ لیجئے. روز فکر مدینہ کیجئے. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور سچی توبہ کا پہلے عرض کیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ ایک روایت میں فیضان عائشہ صدیقہ جو مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے
کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے کل بروز قیامت بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اتنے جھومنے والی بات